بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات، یہ عالم ہستی بطور خاص جو زمان و مکان کے دائرے میں ہے، یہاں اسرار توحید بھی، اسرار وجود بھی، اسرار معرفت بھی، حجاب اندر حجاب اندر حجاب اندر حجاب، بہت حجابات ہیں یہاں پر، بہت حجابات ہیں ہر چند کے کبھی کبھی۔ اور یہیں سے چونکہ یہ حجابات ہیں، اسی لیے سب سے مشکل مسئلہ فلسفے کا کیا ہے، حکمت کا، فلسفی کا سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے؟ خود نالج کی حقیقت۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں واقعاً جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ ہے مسئلہ۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں واقعاً جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ پھر اگر نہیں جانتے تو کیا جان سکتے ہیں یا جان بھی نہیں سکتے؟ اور اگر جان سکتے ہیں تو یہ تصدیق کون کرے گا کہ جو جانا ہے وہ صحیح ہے؟ اور ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حکمت کا اور فلسفے کا۔ یہ ہے اور رہے گا قیامت تک، تب تک رہے گا جب تک کہ روئے جانا بے حجاب نہ ہو جائے، جب تک تمام حجابات برطرف نہ ہو جائیں۔ وہ بہت کم صاحب بصارت و صاحب بصیرت ہیں جن کے سامنے کوئی حجاب ٹھہر نہیں سکتا، جن کی آنکھوں کے سامنے کوئی حجاب ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت کم افراد ہیں، اور جو ہیں ان میں سے اظہار کرنے کا اذن بھی بہت کم افراد کو ہے۔ جہاں تک میری نظر جاتی ہے معلوم تاریخ کی انتہاؤں تک، مجھے تو صرف ایک ذات ملتی ہے جسے یہ اذن ملا تھا کہ وہ اعلان کرے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں، ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس میں گرامی ہے باب شہر علم پر۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس ذات کرامی کے نام نامی پہ نثار ہو سکیں جس کا نام علی حکیم ہے، وہ باب شہر علم۔ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ اب یہ ایک مصرع ہو گیا۔ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں راستہ دکھایا گیا، شہر علم کی زبان پر یہ حکم صادر کیا گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یقین رکھیے ابھی تک کی گفتگو سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ فلسفی کے تمام مسائل میں، تمام کوشچنس میں، تمام ایشوز میں یہ مسئلہ نالج کا سب سے پیچیدہ ہے، سب سے مبہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ ہاں بعض لوگ سرور میں ایسے شعر کہہ دیتے ہیں، وہ شاعرانہ کیفیت ہے کہ پرکھ چکا ہے تجھے بارہا شعور میرا، مذاق اڑا نہ بہت اے حجاب نور میرا۔ یہ ایک شاعرانہ کیفیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حصار زمان و مکان میں رہتے ہوئے، اس ٹائم اسپیس کمپلیکس میں رہتے ہوئے ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ ایک قیدی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ ایک زندانی کو کیا خبر ہو سکتی ہے؟ کڑے پہروں میں جسے نظر بند کر دیا گیا ہو اسے زندان کے باہر کیا ہے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہ وہ اتنی قوت پیدا کر لے، قدرت پیدا کر لے۔ یہ قوت و قدرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ کون سا ہنر ہے، کون سا آرٹ ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سا وسیلہ ہے، کون سی ریاضت ہے کہ اس فرد بشر کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ جو چیز حاسہ بصر سے بھی نظر نہیں آ سکتی اسے قوت بصیرت سے دیکھ لے۔ یقین فرمائیے کہ وہ قوت صرف ایک ہے اور وہ ہے محبت۔ یہ دنیا بھر کے لٹریچر میں، ادب میں پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں اور آج پھر اشارہ کر رہا ہوں، یہ جو محبت کی ثنا خوانی ہے، یہ جو عشق کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، چاہے وہ بہت ترقی یافتہ معاشروں کا لٹریچر ہو اور چاہے وہ فوک لٹریچر ہو، عوامی ادب، عوامی شاعری، ہر جگہ سب سے زیادہ جس چیز کی تجلی نظر آتی ہے وہ ہے محبت۔ اور یہ محبت صرف ظاہری اور مادی اور جسمانی محبت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں مجبور ہوں ریفرنس دے کے آگے بڑھ جاؤں۔ ہر چیز کے متعلق بہت سے نظریے ایک دوسرے سے متصادم پائے جاتے ہیں،
وہ تو متصادم تو رہیں گے. میں نے کہہ دیا یہ عالم کثرت عالم تضادات ہے, یہ عالم کثرت عالم تصادم ہے. یہاں تصادم کیے بغیر فتح پا لینا سب سے بڑا ہنر ہے, اور تصادم کی صورت میں بھی, تصادم کرنے کے بعد بھی ملزم تک ثابت نہ ہونا, یہ سب سے بڑا ہنر ہے. کھل کے مقابلہ کرے, جنگ کرے, جہاد کرے, مارے اور مر جائے, پھر بھی دامن پہ کوئی الزام نہ آئے. یہ ہے جینے کا وہ ہنر جو تہذیب توحید نے ہمیں سکھایا ہے. یہ جو قرآن مجید میں قتال, جہاد, یہ کیا ہے؟ جہاد اور قتال کیا ہے؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اب دیکھیے آ گئی نا بات درمیان میں, تو بالکل ہٹ کر اب اس عنوان پر 2 جملے عرض کر دوں, اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں. ابھی بھی دنیا میں یہ غلغلہ باقی ہے, میڈیا میں بار بار اسے اچھالا جاتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ مذہبی عناصر سے جوڑ دی جاتی ہے, ریلیجس ایلیمنٹس اور ٹیررزم, یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہمیشہ میڈیا میں نظر آتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ دہلی میں ایک بڑی اہم کانفرنس تھی, اور اس میں مختلف شعبہائے زندگی کے افراد شریک تھے, اور اس فقیر کو بھی یاد کیا گیا تھا. مجھ سے کہا گیا کہ ذرا جہاد اور ٹیررزم کے اوپر کچھ تقریر کیجئے اور بتائیے کہ جہاد کیا ہے اور ٹیررزم سے اس میں کیسے امتیاز کر سکتے ہیں. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کس کس شعبے کے لوگ موجود ہیں, حتیٰ کہ فلم انڈسٹری کے لوگ بھی بہت اہم شخصیتیں موجود تھیں اس میں. بہرحال مجھے تعارف بھی نہیں تھا, میں پہچانتا بھی نہیں تھا ایسے لوگوں کو جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا, چونکہ بہرحال وہ میری دنیا نہیں ہے, میں اس پردے پہ نظر نہیں ڈالتا جس پر بے پردگی ہو. میں نے جو معروضہ پیش کیا وہ بس یہ تھا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں, چھوٹی سی مثال, کہیں آپ جا رہے ہوں اور راستے میں کہیں کوئی پرانی عمارت گرائی جا رہی ہو یا گرائی جا چکی ہو, کسی بھی ذریعے سے بلڈوزر چلا کر یا مزدوروں نے گرائی ہو, یا اوپر سے کوئی حجارت من سجیل, کوئی چیز اوپر سے ایسی گرا دی گئی ہو کہ وہ ٹوٹ کے بکھر گئی ہو عمارت, تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ملبہ پڑا ہوا ہے, لوہا ہے, پتھر ہے, اینٹ ہے, مٹی ہے, ایک ڈھیر ملے گا. آپ دیکھ کے آگے بڑھ جائیے. اب آپ دیکھیں کہیں پر کوئی نئی عمارت بن رہی ہے تو دیکھیں گے وہاں فاؤنڈیشن کھودی گئی ہے, بنیاد کھودی گئی ہے, پتھر پڑے ہیں, اینٹیں ہیں, لوہا ہے, پتھر ہے. وہاں بھی لوہا, پتھر, مٹی تھا, مٹی تھی. یہاں بھی لوہا, پتھر, مٹی سے وہی سب ہیں, لیکن ایک نظر میں آپ فرق کر لیں گے, وہاں تخریب ہوئی ہے, یہاں تعمیر ہو رہی ہے. ایک نظر میں. یہی فرق ہے ٹیررزم اور جہاد میں. ٹیررزم انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کا نام ہے, جہاد انسانی معاشرے کی تعمیر کا نام ہے. تو بہرحال یہ عالم تضادات کا عالم ہے, تصادم کا عالم ہے. لیکن یہاں جو قتال کا تصور قرآن نے دیا ہے, جو جہاد کا تصور کسی بھی مذہب نے دیا ہے. دلی میں یہی لودھی روڈ پر جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہے, اس کے مرحوم سیکریٹری چودھری عارف صاحب, پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے ایک مرتبہ ایکسٹینشن لیکچر رکھا تھا میرا, اور اس میں بہت سے حضرات تھے مختلف مذاہب مسالک سے, اور ہندوستان کے بہت سے IAS افسران, IPS افسران اور بہت سے اس طبقے کے لوگ تھے. موضوع وہاں بھی وہی تھا, مسئلہ ٹیررزم کا, اور یہ کہ اسلام کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے, قرآن کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے, اور قرآن مجید میں قتال کی آیتیں کیوں موجود ہیں. وہاں اتفاق سے اس لیکچر میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جو حاضرین تھے ان میں تقریباً برابر کے رہے ہوں گے, یا شاید غیر مسلم حضرات زیادہ تھے, مسلم حضرات کم تھے. تو میں نے گفتگو وہاں شروع اس سے کی کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے گیتا کتنے حضرات نے پڑھی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا ہندو مذہب کی مقدس کتاب ہے, اور ظاہر ہے ان کے مقدسات میں سے, تو میں بھی اس کا بہت احترام کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ, اور میں نے شرط لگائی تھی, پوری کتاب گیتا شروع سے آخر تک, اس پوری گیتا کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے آپ میں سے جو موجود تھے؟ تقریباً 70 حضرات, 70 کچھ 72 ایسے ہی کچھ تعداد تھی. تو اس پورے مجمع میں سے 3 حضرات نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم نے پڑھی ہے. اور میں نے پھر تاکید سے پوچھا کیا پوری پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جناب ہم نے پوری پڑھی. اور پھر سب بول پڑے کہ بھئی ہم میں سے 1-2 اشلوک تو سبھی نے پڑھے ہیں, لیکن پوری ظاہر سے بات ہے نہیں پڑھنے کا موقع ملا. پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے پوری گیتا 3 مرتبہ پڑھی ہے شروع سے آخر تک, اور یہ تو اس وقت کا میرا جواب تھا. اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا کتنی بار پڑھ چکا ہوں, کیونکہ خود اردو زبان میں گیتا کے
کتنے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں؟ درجنوں. سب سے پہلے گیتا کا ٹرانسلیشن اکبر کے دربار کے نورتن فیضی نے فارسی میں کیا تھا، پرشین میں. فیضی نے، ابو الفیض فیضی، سب سے پہلے انہوں نے پرشین میں بہت کامیاب یادگار پیس آف لٹریچر ہے وہ، پرشین میں، سنسکرت سے پرشین میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور اس کے بعد پھر اردو میں ٹرانسلیشنز بھی بہت ہو چکے. نواب جعفر علی خان کا ٹرانسلیشن، مشہور فلسفی اور نقاد اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا ٹرانسلیشن، اور بہت سے ٹرانسلیشنز. اور تقریباً ہر ٹرانسلیشن کو شروع سے آخر سے درمیان سے کہیں نہ کہیں سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی اور ان ٹرانسلیشنز کی بھی کمپریٹیو اسٹڈی کی. خیر، مجھے اس سب معروضے کا سبب یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ یہ گیتا نازل کہاں ہوئی، ان کے عقیدے کے مطابق شری کرشن جی کا بیان ہے نا گیتا، ان کی تعلیم ہے، ان کی تعلیم ہے. کس کو تعلیم دی، کہاں تعلیم دی، کس وقت تعلیم دی؟ تو یہ طے ہے کہ جب کوروں اور پانڈووں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے تھے، اور ارجن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ جو سامنے جن سے ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں کوئی ہمارا دادا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، یہ سب تو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، کیسے ہم ان سے جنگ کریں؟ اور جیسے ہی ہمت ہارنے لگے کہ نہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے چاہے ہمارا اقتدار رہے یا نہ رہے، وہیں پر ان کے عقیدے کے مطابق خدائی آواز وجود میں آئی. وہیں پر شری کرشن جی نے ایک اپدیش دیا، ایک پیغام دیا، ایک تعلیم دی، اور تاکید و اصرار کے ساتھ کہ ہرگز اس خیال میں نہ آنا کہ یہ تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں. تم یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تم یہ دیکھو حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم سے قتال کرنا، ظالم سے جنگ کرنا ضروری ہے. اور اس کے نتیجے میں یعنی میدان جنگ میں پوری گیتا کرشن جی نے ارجن صاحب کو تعلیم کی. اگر میدان جنگ میں، اور وہ بھی قتال اور جنگ کے لیے، یعنی مارو، لڑو، پیچھے نہ ہٹو، اگر اس کتاب کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے تو اور اس پر ٹیرورزم کا الزام نہیں آتا، تو قرآن مجید میں اگر یہ آیتیں موجود ہیں کہ جو لوگ قتال کر رہے ہیں ان سے قتال کرو جب تک کہ ظلم مٹ نہ جائے، تمہاری تلواریں نیاموں میں نہ جانے پائیں. تو یہاں آپ کو ٹیررزم نظر آتا ہے اور وہاں جہاد. وہی جو شری کرشن جی نے کہا تھا نا کہ تم یہ نہ دیکھو عزیز ہے، قریب ہے، خونی رشتہ دار ہے، یہ دیکھو وہ باطل پر ہے تو جہاد کرو. اسی کا نام ہے جہاد. جتنے آسمانی مذاہب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آپ اللہ کہیے، ایشور کہیے، گاڈ کہیے، جس کی جو زبان ہو اپنے زبان میں پکارے، حقیقت تو ایک ہے. نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، بلکہ میں یہ عرض کرتا رہا ہوں اکثر، جو حقیقت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو نام کچھ بھی ہو، ادھر سے آنے والا ہر پیغام زندگی ساز ہوتا ہے، زندگی کی تعمیر کرتا ہے، انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو بقا کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید چونکہ وہاں سے آنے والا آخری پیغام تمام انبیاء کا خلاصہ ہے، آسمانی تعلیم کا خلاصہ ہے قرآن میں، اور وہ بھی اس طرح کا خلاصہ ہے کہ خلاصے کا خلاصہ ہے تفصیل کی تفصیل. خدا کی قسم اگر قرآن مجید میں دیا گیا جہاد اور قتال کا تصور انسانیت کے لیے روشن کر دیا جائے اور ترجمے میں تحریف نہ کی جائے، ترجمانی میں تحریف نہ کی جائے، اس حقیقت کو جوں کا توں بیان کر دیا جائے، تو اسلامی جہاد، قرآنی قتال وہ ہے جو اس کرۂ ارض کے تضادات کو اس انداز سے مٹائے گا کہ تضاد بھی باقی نہیں رہے گا، یکتائی کی تجلی بھی ہوگی اور یکجہتیاں پروان چڑھیں گی. یہ دنیا جنگ کا نہیں، امن کا گہوارہ بن جائے گی. یہ دنیا جنگ کا عرصہ نہیں بنے گی، عرصہ جنگ نہیں رہ جائے گی، پھر امن کا گہوارہ بن جائے گی. یہ قرآنی تعلیمات. بہرحال درمیان میں بات آ گئی، چونکہ تضاد اور تصادم کے الفاظ بھی آ رہے تھے درمیان میں، اس لیے پھر یہ درمیان میں بات آ گئی. براہ راست صلب موضوع میں اگرچہ یہ بات نہیں تھی، صلب موضوع تو میں عرض کر رہا ہوں کہ راز قدرت اور حسین اس عنوان کے تحت ہم چاہتے یہ ہیں کہ توحید کے نفاذ کے نظام کو پہچان لیں. توحید کا نفاذ بھی ہونا ہے نا.
یہ فقرہ خود بڑا سنگین ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن اور اکثر میرے دوست احباب مجھ پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اتنے مشکل موضوعات لے کے ممبر پہ نہ آیا کیجئے، مگر مجھے اس سے زیادہ مضبوط کوئی ممبر بھی دنیا میں نظر نہیں آتا، جس ممبر کی نسبت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر کی نسبت صاحب ممبر غدیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس ممبر کی نسبت مکتب حسینی سے ہو، مدرسہ حسینی سے ہو، ذکر پاک حسین ابن علی سے ہو، اس ممبر سے زیادہ مضبوط و مستحکم اور بلند کوئی اور پلیٹ فارم ہو نہیں سکتا، جہاں سے سنگین بحثیں گزارش کی جائیں اور ذہن انسانی کی الجھنوں کو دور کیا جائے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، ذہنوں کو بھی سکون ملتا ہے، دل بھی روشن ہوتے ہیں، ذہن بھی روشن ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ راز قدرت اور حسین اس عنوان کے تحت جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ خود کئی ابعاد، کئی جہات، کئی ڈائمنشنز رکھتی ہے۔ ایک طرف سے تو یہ جڑی ہوئی ہے تعلیمیات، تعلیمی فلسفے اور فلسفہ علم سے، دونوں میں بھی ذرا فرق ہے، فلسفہ علم الگ ہے اور فلسفہ تعلیم الگ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ضرور ہیں۔ حقیقت علم، راز قدرت کیسے منکشف ہو، کیسے معلوم ہو، اس کے اسرار، راز فارسی کلمہ ہے، عربی میں سر کہتے ہیں، پوشیدہ حقیقت، پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے علم و آگہی کے بڑے بڑے عالم پوشیدہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی غالباً میں یہ لفظ کہہ چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، جن لوگوں کے ذہنوں میں جستجو ہے، جن لوگوں کے ذوق میں تعلیمی اور علمی ذوق ہے، جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، جو جہل کی تاریکی میں جینا نہیں چاہتے، ان کے لیے، اور کون ہے جو جہل کی تاریکی میں جینا چاہتا ہو؟ کون ہے؟ اگر کوئی فرد ایسا ہو جس کے اندر علم حاصل کرنے کی للک نہ ہو، جس کو علم کے جمال کا ادراک اور احساس نہ ہو، جو علم حاصل کرنے کی طلب نہ رکھتا ہو، وہ بالیقین یہ سمجھ لے کہ انسانی حقیقت سے خارج ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے آپ میں سے کسی کو یہ لفظ برا نہیں لگے گا، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننے کا ذوق نہ ہوتا، علم سے محبت نہ ہوتی، تو مجلس حسین میں آتے ہی کیوں؟ معلوم ہے مجلس حسین اس مجلس کا نام ہے جہاں علم کا تبرک تقسیم ہوتا ہے، جہاں معرفت کی زکوٰۃ بڑھتی ہے، جہاں نجات کی راہیں روشن ہوتی ہیں، جہاں غافلوں کی غفلتیں دور ہوتی ہیں، جہاں دلوں دماغوں کو جھنجھوڑ کر اطمینان کی سوغات دی جاتی ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، مجلس حسین ابن علی، مجلس حسین ابن زہرا، مجلس حسین ابن رسول، مسجد سبط رسول، مجلس سبط رسول۔ راز قدرت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے حسین۔ ایک فقرہ جامع سا کہہ کر آگے بڑھوں کہ یہ تو اندازہ ہو گیا آپ کو کہ یہاں اس عالم میں حجاب اندر حجاب اندر حجاب اندر حجاب ہم جی رہے ہیں، روح حقیقت پر نہیں جانے کتنے نورانی اور ظلمانی پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں حقیقت کی طلب بھی ہمارے اندر رکھی گئی، اور ہماری فطرت میں جوہر محبت بھی ودیعت کیا گیا۔ سب سے بڑی عطا ہمیں دست قدرت کی ابتدائی عطا، سب سے پہلی عطا ہماری پاکیزہ فطرت کے اندر یہی جوہر محبت ہے۔ اب ایک بڑا سا ریفرنس دے کر اور ایک جامع سا جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے عشق، محبت، اس کے تعلق سے افلاطون نے، بابائے فلسفہ، بابائے حکمت افلاطون نے ایک بات کہی تھی، اور آج تک وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ لوگوں نے غلط تفسیریں کر کے اسے ریجیکٹ کرنا چاہا ہو، ریفیوٹ کرنا چاہا ہو، تردید کرنی چاہی ہو تو الگ بات ہے، لیکن صحیح تفسیر جب آپ اس کی کیجیے گا تو وہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ محبت یا عشق، یہی دراصل، اسی کے اندر دراصل آگہی اور علم اور نالج کا بیج بویا ہوا ہے۔ اس لیے کہ محبت اور عشق کہتے ہیں حسن کو طلب کرنا، اور قبیح سے، قبح سے حسن کا امتیاز جب تک نہ ہوگا حسن طلب کیسے کریں گے؟ حسن اور خیر کو طلب کرنا ہے عشق، محبت،
یعنی حسن کو پہچانیں گے تب نہ طلب کریں گے. جتنا آپ محبت کو پروان چڑھائیں گے، عشق کو پروان چڑھائیں گے طلب خیر و طلب حسن میں، اتنا ہی آپ کے لیے راستہ روشن ہوتا چلا جائے گا. تو ہمارے اور آپ کے لیے وہ دو مصرے بھلا نہ دیجیے گا جو ابھی برجستہ ہو گئے تھے، یہ تبرک کے طور پہ لے جائیے گا. یہ میں کسی کی عطا سمجھتا ہوں کہ کلید باب شہر علم کیا ہے؟ محبت ہے، مودت ہے، ولا ہے. اور اسی لیے اس مدرسہ حسینی و مدرسہ قرآنی کی تعلیم کیا ہے؟ محبت، مودت، ولا. اور کس سے محبت، کس سے مودت، کس کی ولا واجب و فرض قرار دی گئی؟ وہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باب شہر علم تھا. یہ کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں، علی باب شہر علم ہیں، اس حدیث شریف میں اعلان کیا گیا. لیکن علی نہ ہو تو حسن باب شہر علم ہیں، حسن نہ ہو تو حسین باب شہر علم ہیں، زہرا بجائے خود باب شہر علم ہیں. تو جب باب شہر علم آپ کے سامنے ہے اور اس سے مودت و محبت کا درس آپ کو دیا گیا، فرض قرار دیا گیا، تو یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کی قسمت میں پہلے سے کامیابی، نجات اور علم اور آگہی رکھ دی گئی ہے. علم، معرفت، آگہی آپ کا مقدر ہے، بشرطے کہ آپ محبت کی صحیح راہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں، بشرطے کہ آپ محبت کی صحیح راہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں. راز قدرت کہاں نہفتہ ہیں، کہاں پوشیدہ ہیں، کہاں سے منکشف ہو سکتے ہیں، ضرور سمجھ میں آئے گا. راز قدرت کا عنوان ایک طرف میں نے عرض کیا کہ ایپسٹیمولوجی اور فلسفی آف نالج سے متعلق ہے، دوسری طرف یہ عنوان ایک مذہبی موضوع سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ. چونکہ میں معجزے کا قائل ہوں اور آپ میں سے ہر ایک قائل ہے، چاہے کھل کے اعتراف کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. وہ میری بحث سے خارج ہیں افراد جن کا کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے، جو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ معجزہ اور غیر معجزہ کیا ہوتا ہے، اور جو معجزات کی ہر معجزے کی مادی اور ظاہری تفسیر و تعویل کرنا چاہتے ہیں. وہ جو معجزات الہیہ کی اپنی سی تعویل کرنا چاہتے ہیں، وہ حقائق الہیہ کی تکذیب کے مرتکب ہوتے ہیں. تو دو باتیں یاد رکھیے، ایک طرف یہ عنوان حقیقت علم، فلسفہ علم سے جڑا ہوا ہے، ایک طرف یہ حقیقت اعجاز اور معجزات کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے. جہاں جہاں ہمیں معجزے نظر آتے ہیں وہاں وہاں ٹھہر کر ہمیں الہی حقیقتوں کو درک و دریافت کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے. کبھی کبھی عام طور پہ معجزہ کسے سمجھتے ہیں؟ مثلا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو معجزہ ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ایک اشارے میں، معجزہ ہے. بند دیوار میں در پیدا ہو گیا، معجزہ ہے. بہتا ہوا دریا درمیان سے پھٹ گیا، صاف خشک زمین نکل آئی، اور جسے گزرنا تھا جب وہ گزر گیا تو پھر وہ دریا پہلی حالت میں آ گیا، اب جسے بہنا تھا وہ بہہ گیا. لوگ اس چیز کو، یہ سب برحق ہے نا، یہ سب مثالیں معجزہ ہی ہے. لیکن قول بھی معجزہ بن جاتا ہے، لفظوں کا مجموعہ بھی معجزہ بن جاتا ہے. قرآن معجزہ ہے، معجزہ قولی ہے. جس طرح لفظوں کا مجموعہ معجزہ بن جاتا ہے، اسی طرح سے بعض واقعات اور حوادث کا مجموعہ بھی معجزہ بن جاتا ہے. عام تاریخی سطحی مطالعہ کریں تو آپ کو ادراک نہیں ہوگا، لیکن زاویہ ذرا بدل کے دیکھیں تو کبھی کبھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ معجزہ ہوتا ہے، معجزہ. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، کربلا ایک سانحہ ہے، کربلا ایک واقعہ ہے، کربلا ایک المیہ ہے، لیکن یہ کربلا دست امامت کا معجزہ بھی ہے.